السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا وہ کہے میری طرف وحی کی جاتی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس سے کہا کہ قریب میں ایسی چیز بنا لوں گا جیسی اللہ نے اتاری۔ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں پہلی صورت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ مثلا کسی کے بارے میں کہنا کہ اللہ نے اس کو نماز رکھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ نے اس کو نماز رکھا؟ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ان کے نہیں موڑتا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، پیر کو، ولی کو، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر کسی چیز کو داخل کرنا، جس کو بدعت بھی کہتے ہیں۔ مثلا اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے اندر داخل کر کے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور سچا خواب دیکھا میں نے، اس خواب کے اندر یہ ہے، کیونکہ خواب جو ہوتا ہے سچا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ والحلم من الشیطان، اور جو جھوٹا خواب ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک بندہ لوگوں کو یہ بتائے کہ جی مجھے رات کو خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حالانکہ نہیں ہوئی، یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات ایسی کر دے اللہ کی طرف منسوب کر کے، تو یہ الغرض کوئی بھی چیز اللہ کی طرف منسوب کر دے اور اللہ نے وہ نہ کہی ہو، اللہ نے وہ نہ بتائی ہو، یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنے میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ اہل علم یہاں تک کہا کرتے تھے، مسروق تابعی کا قول معروف ہے، اتقوا التفسیر فإنہ روایت عن الرب، تفسیر کرتے ہوئے بھی بچو کیونکہ یہ رب العالمین سے روایت ہوتی ہے۔ ایک آیت کا معنی آپ کو نہیں پتہ، آپ اپنی طرف سے کہتے ہو کہ اس کا یہ مطلب ہے، گویا کہ آپ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو ایک چیز کو، تو اگر آپ غلط مطلب بیان کر رہے ہو تو آپ سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو شرعی مسائل ہوتے ہیں، مثلا کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ دین اسلام اس مسئلے میں کیا کہتا ہے، اسلام کی روشنی میں اس مسئلے پر رہنمائی کیجیے۔ آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے شخصیات کے اقوال، فقہا کے اقوال، اس پر فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ سائل نے آپ سے پوچھا تھا کہ دین اسلام اس مسئلے میں کیا کہتا ہے، اور آپ نے فقیہ کے قول پر فتویٰ دیا اور آپ نے اس کو یہ باور کروایا کہ یہ اسلام کا حکم ہے، حالانکہ وہ اسلام کا حکم نہیں ہے، وہ ایک فقیہ کا قول ہے، ایک عالم کی بات ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایک افتراء باندھنے کی صورت ہے، یعنی تقلید کی بعض صورتیں بھی اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ الغرض یہ آیت مبارکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے صرف کافر مراد ہے اور ہم بڑے آرام سے اس کو پڑھیں اور کافروں کو برا بھلا کہہ کے آگے گزر جائیں۔ کتنے ایسے موقع ہیں کہ جس پہ ہم بھی اس کا ارتکاب کرتے ہیں، حتیٰ کہ اہل توحید اپنے آپ کو حق پہ کہنے والے، وہ بھی کتنے ایسے موقعوں پہ شریعت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے نہیں کہی۔ ڈرنا چاہیے۔ یہ جو فرقوں کی تقسیم پر ہم نے جنت جہنم بانٹ رکھی ہے نا، یہ ہماری اپنی اختراع ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حق چلے گا، دلائل چلیں گے، نام نہیں چلیں گے۔ اللہ میں فلاں، میں فلاں، چھوڑ دو نام سارے، چھوڑ، لائن میں لگو ادھر۔ نام اچھا سا اچھا رکھ لیا اور مرضیاں اپنی کی۔ آپ فاسق و فاجر آدمی نام اپنا رکھ دے، جی میں قرآن کو ماننے والا، میں حدیث کو ماننے والا، تو کیا یہ نام سے وہ پاک ہو گیا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے چند کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ سے، یا وہ کہتا ہے میری طرف وحی کی گئی اور اس کی طرف وحی نہیں کی گئی، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، وہ اس سے مراد۔ اور اسی طرح یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، جو الہام اور کشف اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے،
اللہ نے الہام کیا مجھے کشف ہوتا ہے۔ یہ بھی ہر ان کی وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ تو واضح طور پر شیطان کی طرف سے، لیکن ایک بندہ کیسے کہتا ہے ایک بات کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہی ہے، اور پھر اس کو شریعت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتا ہے۔ صوفیاء کے تصوف کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور تیسرا ظالم، بڑا ظالم، جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز بنا سکتا ہوں جیسی اللہ، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چیلنج کرتا ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس جیسی چیز میں لا سکتا ہوں، اس کا میں متبادل لے کر آ سکتا ہوں۔ ایک تو اس سے صریح و کافر مراد ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ آج کے دور میں اس سے وہ لوگ بھی ضمناً اس میں داخل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مقابلے میں کسی اور قانون کو لا کر کہتے ہیں کہ یہ بھی اس جیسی، اس پہ فیصلہ کر لو، اس پہ فیصلہ کر لو، ایک ہی بات ہے۔ تو اللہ کے قوانین کے مقابلے میں کسی اور قانون کو رائج کرنا، اگرچہ زبان سے اقرار نہ کرنا اس چیز کا، یہ بھی تو اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے نبی کاش کہ آپ وہ وقت دیکھ لو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ان سے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالیں۔ جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر اس کو مارتے ہیں، مسلسل مارتے ہیں اس کو، اور خوفناک شکل کے اندر فرشتے آتے ہیں، اور وہ ان سے بھاگنا چاہتا ہے لیکن وہ بھاگ نہیں سکتا۔ جبکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ اس طرح اس کی روح نکلتی ہے کہ جیسے پانی کی مشق جس کو کسی دھاگے سے باندھا ہو، ایسے اس کا دھاگا کھول دو، وہ بڑے آرام سے پانی بہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ ایسے مومن آدمی کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے۔ تو ظالموں کو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش کہ آپ وہ کیفیت دیکھو جب ظالموں کی روحیں فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو اپنے پھیلائے ہوتے ہیں، اور ان کو وہ مارتے ہیں اس وقت اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ بدن میں چھپتی ہے اور پھر فرشتہ اس کو زور سے نکالتا ہے، اور اس کی مثال ایسے آپ نے حدیث میں بیان فرمائی کہ جس طرح اون کا کوئی کپڑا ہو اور اس کو کانٹوں کی سیج کے اوپر ایسے گیلا کر کے ڈال دیا جائے، جب گیلا کر کے ڈالا جائے تو وہ بھاری ہوتا ہے اور کانٹوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور کانٹے اس کپڑے کو پھاڑ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے وہ زور سے کانٹوں سے چادر کو کھینچنا چاہے، وہ چادر لیرو لیر ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ یوں تکلیف کے ساتھ کافر کی روح نکلتی ہے کہ جیسے کانٹوں کی سیج کے اوپر کوئی اون کی گیلی چادر ڈالی ہوئی۔ نکالو اپنی روحیں، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر اللہ، آج کے دن تمہیں رسوائی والا عذاب ملے گا بوجہ اس کے جو تم اللہ پر ناحق کہتے تھے، اپنی طرف سے بات کر کے کہہ دیا ہاں یہ دین کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، یہ دین ہے، یہی شریعت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اتنی جرت! اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عذاب قبر اور مار کوٹائی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے، اسی وقت ہی سے اس کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اس کی جزا یا سزا کی کیفیات اس کی روح اور بدن دونوں کے ساتھ شروع ہو گئی۔ جس طرح کوئی بندہ سویا ہوتا ہے اور وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور خواب کے اندر وہ بعض دفعہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے اور بعض دفعہ بڑی خوشی میں ہوتا ہے، پاس بیٹھا بندہ اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ میت کے پاس لوگ اس کے بدن کی کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ خوشی میں ہے کہ غمی میں ہے، لیکن کیفیت اس کی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی آیتوں سے تکبر، ان کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا، ان کی غلط تعویل کرنا، یہ سب تکبر کی صورتیں ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو نا، جس طرح ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اکیلے ہی تم دنیا میں گئے، پھر دنیا میں جب تم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تمہارے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں بہت سارے تمہارے محافظ، نگہبان، تمہارے خیر خواہ، تمہارے خادم اور نوکر، اور تمہارے بچے اور اولاد، اور تمہارے محبین، یہ سب کے سب تمہارے ارد گرد ہوتے تھے۔ آج کیا ہوا؟ کدھر گئے وہ سب کے سب؟ اکیلے آئے ہو نا، کوئی تمہارا آج باڈی گارڈ تمہارے ساتھ نہیں آیا کہ چلو صاحب فوت ہو گئے ہیں، میں قبر میں بھی ان کے ساتھ چلوں، خطرے کا موقع ہو تو میں وہاں پر نپٹ لوں گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، انسان تمہاری حقیقت یہ ہے۔
یہ اللہ کا چیلنج ہے. آج تک کوئی مائی کا لال اس چیلنج کو توڑ نہیں سکا. بڑے سے بڑا جو کافر ہے وہ بھی اس کو توڑ نہیں. جائے ہاں کوئی اس کے ساتھ، کوئی اپنے مرنے والے کے ساتھ اترے 5-10 قبروں کے اندر. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اکیلے آئے تھے دنیا میں اور اللہ کے پاس اکیلے جاؤ گے. بھائیو، جب ہماری ابتدا بھی تنہائی میں، ہماری انتہا بھی تنہائی میں، تو دنیا میں کامیابی بھی اسی بندے کو ہے جو تنہائی کی زندگی جیتا ہے، جو خلوتوں میں رہنے کو پسند کرے. استوحش الناس، وحشت میں رہے لوگوں سے تعلق ضرورت کا رکھے، دعوت کا تعلق ضرور رکھے، اچھا ملنسار ضرور ہو، لیکن کوشش یہ کرے کہ اپنے وقت کو اس وقت کی تیاری میں لگا دے کہ جس وقت میں وہ اکیلا اپنے رب کے پاس جائے. اور پھر اکیلا بلانے میں بھی ایک وحشت کی کیفیت ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بلائے تو 10 بندے ساتھ جاتے ہیں، نہیں ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں. کوئی اونچی نیچی بات ہو تو بندہ پاس ہونا چاہیے، ساتھ ہونا چاہیے، کوئی اچھا ہوتا ہے، اکیلا اچھا نہیں ہوتا. میرا رب اکیلا بلائے گا اور کہے گا کہ تم آج اکیلے آئے ہو نا، اکیلے ہی تم کو ہم نے پیدا کیا تھا. یہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں رکنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، احساس دل کے اندر لانا چاہیے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تم کو دیا تھا، وہ تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارے اور زمینیں جن پر تمہارے جھگڑے اور کیس چلا کرتے تھے، یہ سب کدھر گئے؟ وہ تمہاری اولادیں، تمہارے رشتہ دار، دوست احباب، وہ پیارے کہ جن کے بن تمہارا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا تھا. اور تم کہتے تھے کہ ہم تو کنّا کندمان جزیمۃ نخل، جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن اس کی قبر پہ وہ شعر پڑھے تھے نا کہ جب وہ جدا ہوئی تو کس قدر وہ رلا دینے والے اشعار ہیں کہ ہم تو کبھی جدائی کا تصور بھی نہ کرتے تھے. ایسے ایسے دوستوں سے جدائی آتی ہے، ساتھ کوئی نہیں جاتا. بھائی ہم تو ایک ساتھ جئیں گے، ایک ساتھ مریں گے، یہ باتیں ہیں. جب کوئی مرتا تو ساتھ کوئی نہیں مرتا. اگر مر بھی جائے تو ہر کوئی اپنی اپنی قبر میں جاتا ہے، ایک قبر میں کوئی نہیں جاتا. اگر ایک قبر میں چلے بھی جائیں نا تو ایک کو دوسرے کا پتہ بھی نہیں کہ اس کا حساب و کتاب کیا ہے اور کیسے ہے. تو کیا فائدہ ہوا ایک قبر میں رکھ کر بھی جب میرے رب نے حساب الگ الگ لیا تو ایک قبر میں جا کر بھی کچھ فائدہ نہ ملا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک مقام ہے. جب میں نے جانا ہی اکیلے ہے تو پھر مجھے اکیلے رہنے کی دنیا میں بھی پریکٹس کرنی چاہیے. جو یہاں پر عادی ہوں گے تو وہاں پر وحشت نہیں آئے گی. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، تمہارے ساتھ ہم تمہارے کو سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے کہ جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں. تم گمان کرتے تھے، حقیقت میں وہ نہ شریک تھے نہ سفارشی تھے، اور تم سمجھتے تھے کہ یہ غوث پاک ہیں، یہ داتا ہیں، یہ علی مشکل کشا ہیں، یہ گنج بخش اور غریب نواز ہیں. تم سمجھتے تھے ان کو. آج وہ کدھر گئے؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً تمہارے رابطے ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے، تعلقات ٹوٹ گئے، کوئی کسی کی مدد کو نہیں آ رہا. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تمہارے گمان تھے دنیا میں رہ کر آج تو وہ گم ہو گئے، آج تو وہ دور دور تک تمہیں دکھائی نہیں دیتے. یہ حقیقت ہے جو قرآن کھول کھول کے بیان کرے. ایسی کتاب کبھی کسی طالب علم کو نصاب کی تیاری میں نہیں دی گئی کہ جس میں پیپر میں آنے والی ایک ایک چیز کو اس طریقے سے کھول کے بیان کیا جائے کہ طالب علم پر کسی چیز کا ابہام باقی نہ رہ جائے. یہ سب قرآن نے کھول کے بتا دیا، لیکن ہائے افسوس ہمارے لیے کہ ہم اس کو پڑھ کے سمجھ کے پھر غافل کے غافل ہیں. تھوڑی دیر کا اثر پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. حقیقت میں ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اللہ کے بندو، ایسی کتاب اگر اللہ یہ کتاب نہ اتارتا اور یہ سب احوال ہمارے اوپر آتے تو ہم اللہ کو کہتے اللہ تو ایک دفعہ ہمیں موقع تو دے کے دیکھتا، تو ایک دفعہ وارننگ تو دیتا، تو ہمیں بتا تو دیتا کہ تیرے حساب و کتاب کا سلسلہ اور اس کا پیٹرن، انداز اور طریقہ کار کیا ہوگا. اللہ تو نے تو بتایا ہی نہیں، اچانک ہم سے اتنا کڑا اور اتنا مشکل امتحان لے لیا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.